و مبشرا و نذیرا۔ اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ وداعیا الی اللہ، اور آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داعی اللہ بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ حضور اللہ کے بندوں کو اللہ کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ انسان اگر نظریاتی طور پر پختہ ہو جائے نا، نظریاتی طور پر، تو اس کے لیے جینا بھی آسان ہو جاتا ہے اور مر جانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ نظریاتی طور پر کمزور ہو جائے نا، فکری طور پر عقیدے کمزور ہو جائیں، نظریات کمزور ہو جائیں، تو مرنے سے جینا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ نظریاتی طور پر مضبوط تھے نا، مضبوط، ان کا ذہن مضبوط ہو گیا تھا فکری طور پر، وہ لوگ طاقتور لوگ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا کمزور عقیدوں پر اصلاح فرمائی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جانا، یعنی شکوے کرتے پھرنا کہ دیکھو میں نے بڑی محنت کی ہے تو میں پیچھے رہ گیا ہوں، فلانا آگے کیسے گزر گیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے نصیب پر کوئی ڈاکہ ڈال سکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے حصے کا رزق کہیں اور جا سکتا ہے؟ آپ اتنے نظریاتی طور پر اگر ہم کمزور ہو جائیں تو پھر تو سانپ سے نہیں، رسیوں سے بھی ڈر آنے لگے گا، پھر تو لوگ اپنے سائے سے گھبرانے لگیں گے، پھر تو مسلمان کمزور پڑے گا، اس کا سارے کا سارا زور دنیا کی طرف ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں مضبوط کیا ہے اور ہمیں فرمایا جو شے تمہاری ہے نا وہ تمہیں ملے گی، اور ہمیں کہا ہے کہ یہ یاد رکھو سب سے زیادہ طاقتور طاقت تمہارے رب کی ہے۔ ہمیں نا مضبوط کیا نبی پاک نے، مضبوط۔ ہم کمزور ہو گئے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ پیر صاحب میں نے سب جگہ میں نے وہ لیا ہے، اب آپ بھی مہربانی کریں، آپ کو شاید میں بڑا پیر سمجھ کے آیا ہوں معاذ اللہ۔ تو میں نے اسے کہا کہ پھر اگر سب جگہ تو چلا گیا ہے اور تیرا کام نہیں بنا، ادھر دیکھیں آپ میں کیا کہنے لگا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر تو اس طرح کر، نظریاتی بن جا۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ جس حال میں رب رکھتا ہے اس حال پہ راضی ہو جا۔ اگر اس کی رضا ہے کہ تیرے ہاں اولاد نہ ہو تو نظریاتی بن، پھر اس کی رضا پہ راضی ہو جا۔ اگر وہ کسی بندے کو اپنی حکمت کے تحت بیمار کرتا ہے، کسی نے کہا نا حضرت حبیب اجمی سے کہ حضرت صاحب آپ دعائی کر لیں، آپ بیمار ہیں، آپ فرمانے لگے وہ تو میں روز کرتا ہوں، محتاج ہوں، رب سے مانگتا ہوں۔ تو کہ حضور ہم نے اس طرح شفا یابی کے لیے آپ کو تڑپتے نہیں دیکھا، جس طرح لوگ تڑپتے ہیں کہ کچھ جلدی سے آرام آ جائے، کچھ جلدی سے۔ تو آپ فرمانے لگے تڑپنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ طبیب نے ہی تو بیمار کیا ہے، جو طبیب ہے اسی نے تو بیمار کیا ہے، تو تڑپوں کس بات؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، حضور نے ہمیں کہا اللہ والے بن جاؤ، رب جس حال میں رکھے اس حال میں جینا سیکھو۔ جہاں مالک تمہیں کھڑا کرے اس کی کو کم کرے اور آواز ذرا کھولے۔ اگر رب کریم تمہیں دولت دے کے آزمائے تو پھر بھی اس کی رضا پہ راضی رہو، اور اگر اس کا ارادہ قدرت ہو کہ تمہیں سویرے روٹی ملے اور شام نہ ملے تو پھر حضرت ویسے کرنی کی طرح اس حال میں بھی جینا سیکھو۔ اگر وہ تمہیں کپڑے دے اور اتنے دے کہ پہننے کی باری نہ آئے تو پھر بھی سجدہ شکر ادا کرو، اور اگر حال یہ ہو جائے کہ وجود پہ کپڑے پھٹ جائیں اور پیوند لگنے کی جگہ نہ بچے تو پھر بھی کہو کہ یہ بھی مالک کی رضا ہے۔ نظریاتی مسلمان بنے، حضور نے ہمیں نظریاتی بنایا ہے، کمزور نہ پڑے۔ ہمارے ہاں نا پہلے تو سیاستدان ہمیں کمزور کرتے تھے
وہ روز ٹی ویوں پہ لڑائیاں کرتے تھے آپس میں، تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ پھر جو ہمارا مذہبی سٹیج ہے اللہ خیر کرے، یہاں سے یقین کی دولت ملنی تھی، اور یہاں جو اہل حق تھے صحیح العقیدہ تھے وہ بھی آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ قوم کہتی ہے کہ پتہ نہیں اب جائیں تو جائیں کدھر، صحیح کون ہے۔ چلو یہ ساری جگہ چھوڑ کے ہم بابوں کے پاس چلے گئے، تو بابوں کی درگاہوں پہ بھی تعویذوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جاندے ہی آندے نے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے۔ چلو موکی گل نہ وہ کسی دا پتہ ہے نہ وہ کچھ دا پتہ ہے، وہ کسے کون ہے تو کچھ کی اللہ ہی جانے، تینوں کسی نے کچھ۔ وہ ساری رات بندہ سوچتا ہاں پرسوں بھی ایک بندے کو رہا سی، میں نے ان نہیں کیتا ہے، وہ میں پتہ لگ گیا وہ شریکے ویاہ والے دن کیڑے بندے میں نے، بھئی آپ کو یقین بانٹنا تھا، بے یقینی بانٹ رہے ہیں۔ قومیں جب اس طرح ڈریں گی، میں آپ کو بتاؤں کہ آج سورج گرہن لگے چاند گرہن لگے تو علماء کے پاس صبح سے شام تک ٹیلی فون آئیں گے، او جی چاند گرہن لگ گیا کوئی مسئلہ تو نہیں، حاملہ بی بی کو کوئی مسئلہ تو نہیں، آپ چھوڑ دیں بھائی، ڈریں زندگی میں ضرور ڈریں، پر اپنے رب کی ناراضگی سے ڈریں، ضرور ڈریں پر رسول اللہ کی شریعت کی بغاوت سے ڈریں، ضرور ڈریں پر اپنے گناہوں سے ڈریں۔ یہ کیا تو ہم آتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈرنا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ حدیث آپ نے رٹا لگا کے یاد کر لینی اور اسے بھولنا نہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ میں یاد کرندہ آکھیا ریکارڈ کرندہ نہیں آکھیا، وہ ویڈیو بن رہی ہے آپ کو مل جائے گی، اور مہربانی کریں آپ میری بات سنیں۔ سنگیو توجہ کرو بھائی، اس حدیث کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ ہمارے ہاں نا وہ ایسے جاتے جاتی کرامت بن جاتی ہے پیر صاحب کی، اور وہ پیر صاحب کی کرامت بنا لی جاتی ہے۔ میں نا کراچی جا رہا تھا تو فلائٹ بیٹھنے سے پہلے مجھے ذرا گرمی زیادہ تکلیف دیتی ہے، الرجی کا مریض ہوں۔ میرے میزبانوں نے مجھے کہا پیر صاحب گرمی بڑی ہے، میں نے کہا اللہ خیر کرے گا، اب بیٹھ رہے ہیں اتریں گے تو دیکھ لیں گے، اللہ کرم فرمائے گا۔ اور میں ایئرپورٹ پہ اترا، گاڑی میں بیٹھا تو بارش شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگے تو آنکھیں ایسی خیر ہوگی، میں کیا ہوں تسی بنا لو نا میری کرامت۔ ہاں تے پھر تسی بعد جڑا بندہ آکھے گا کہ دعا کرو می پہ جائے، نہ پہ آتے ہوتے آکھے گا ہمیں لگے ہیں۔ وہ بھی اللہ کی قدرت ہے، میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، میں نے کہہ دیا، ہو سکتا ہے کسی اور نے بھی کہا ہو۔ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں جو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے۔ رٹے میں نہ پڑیں، اپنے نظریے کو مضبوط رکھیں، عقیدے کو مضبوط رکھیں، تفکرات میں الجھ کر زندگی کمزور نہ کریں۔ آپ نظریاتی مسلمان بنے۔ نظریاتی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہونا وہ ہے جو رب چاہے گا۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ دعا کر سکتے ہیں، رب کو مجبور تو نہیں نہ کر سکتے، یہ دعا ہی کریں گے نا، ان کا وسیلہ ہوتا ہے، ورنہ تو ان میں سے ڈھیر سارے ایسے ہیں جو اپنے لیے رب سے مانگتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، جس حال میں وہ رکھے وہی حال اچھا ہے۔ حدیث سنیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ حضور کے شہزادے کا وصال ہوا تو سرکار بڑے پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے، دل رنجیدہ ہوا، مقدس آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ خود بھی روتے ہیں؟ حضور فرمانے لگے میرا بیٹا گیا ہے، دل کو تکلیف ہوئی۔ حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا دل محبت میں آنسو چھلک آئے، ورنہ میری دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ اسی دن نہ جس دن صاحبزادے کا وصال ہوا سورج گرہن بھی ہو گیا۔ آپ نے بات کو سمجھنا ہے، جوڑنے والے بات جوڑ لیتے ہیں، انہوں نے جوڑ لی، کہنے لگے بعض صحابہ دیکھو حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو سورج گرہن بھی ہو گیا، چاہیے تھا نا حضور جمعے والے دن وضاحت کر دیتے، پر عقیدے کی حفاظت بڑا ضروری کام ہے، نظریے پکے رکھنا بڑا ضروری ہے، پکے رہنا بڑا ضروری کام ہے۔ ایسے نہیں کہ جنہیں لایا گلی او دن علی میں چلی، یہ انداز نہیں، پکا نظریہ۔ اب غم کی کیفیت ہے، حضور پریشان ہے، بات جمعے والے دن بھی ہو سکتی تھی، پر نبی کریم نے فرمایا بلایا نہ صحابہ کو مسجد میں،
सब सहाबा मस्जिद में आ गए। हुजूर ने अल्लाह की हम्द की, अपनी रिसालत की गवाही दी, दुरूद पाक गोया पढ़ा और करीम महबूब फरमाने लगे, लोगों, सूरज और चांद को जब ग्रहण हो तो ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी होता है। किसी बंदे के दुनिया से जाने का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अपनी नजरियात सुथरे करो, अकीदे पक्के करो। यार अभी तक काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमारा काम नहीं होता, अभी तक यहाँ फंसे हुए, अभी तक दूध गिर जाए तो कोई नौसत आ जाती, अभी तक लोग पूछते हैं बिल्लियाँ रोए तो क्या करना चाहिए। और मैंने कहा खुदा के बंदे को बंदा रोए तो उसका ख्याल किया कर, बिल्लियाँ तो रोती रहती। तो बंदों के आंसू पूछता नहीं और तू बिल्लियों की बात करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मसला पूछा अहले कूफा ने, मसला पूछा, ये तिरमिजी शरीफ में मौजूद है। उन्होंने कहा जनाब अगर मक्खी का खून लग जाए कपड़ों पे तो नमाज होती है कि नहीं? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से पूछा तो आप फरमाने लगे, कूफियो, तुमने शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का बेटा करबला में शहीद किया, उस वक्त तो तुम्हें खून के हिसाब की समझ नहीं आई और अब मक्खियों के खून के मसले पूछ रहे हो। क्या तुम्हारा अंदाज है? आप नजरियाती बने, फिक्री तौर पर अपने आप को मजबूत करें। कच्ची पक्की बातें मुसलमान नहीं किया करता, मुसलमान तगड़ी बात करता है। नजरियाती सोच हो, अल्लाह पे भरोसा हो। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 को मैदान में बिठा के कहा था 1000 से लड़ना है, न तलवारें, न बर्छियां, न भाले, बताओ लड़ोगे? हज़रत साद बिन उबादा कहने लगे, सोने लड़ना किससे है, बंदों से कि जिन्नों से? हुजूर ने फरमाया बंदों से। का हुजूर हुक्म करे, हम तो जिन्नों से भी लड़ने को तैयार हैं। या रसूलल्लाह खुश्की में लड़ना है कि दरिया में लड़ना है? बज़ाहिर कोई बर्छी नहीं, कोई भाला नहीं। क्या कहा था हाफिज जलंधरी ने? कहने लगे, निहत्ते 313 बशर शौके शहादत में निकल आए थे मैदान में मोहम्मद की क़यादत में। न तीगो तीर पे तकिया, न खंजर पे, न भाले पर, भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। रसूल पाक की बातों पर भरोसा है, हुजूर ने जो तवक्कुल का दर्स दिया उस पर भरोसा है। नौजवानों, कमजोर न पड़ा करो कि कोई अमीर बंदा मेरा हाथ थामेगा तो मैं मजबूत हो जाऊंगा, कभी नहीं। नौजवानों, कभी ना सोचा करो कि कोई बाहर से मुझे बुला लेगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। कभी कमजोर ना पड़ना, कभी किसी सियासतदान की गाड़ी के पीछे ना भागना, कभी किसी झूठे पीर के पीछे ना दौड़ना, कभी अपने आप को कमजोर ना करना। बस अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। रब जिस हाल में रखे, जहां रखे, भरोसा अल्लाह पे। बुखारी शरीफ में हदीस है, आप कभी देखें कि कैसे अल्लाह ताला असबाब बनाता है। खुद नबी करीम बयान करते हैं, हुजूर फरमाते हैं, एक बंदे को 1000 दिनार कर्जे की जरूरत पड़ गई। उसने एक मालदार बंदे से कहा, यार पैसों की जरूरत है। वैसे लोग आजकल कर्जा भी मालदारों को देते हैं, गरीबों को नहीं देते, मालदारों को। मालदार बंदा अगर कोठी शुरू कर लेता है, क्यों लोगों के सामने दुखड़े बयान करता है। और जीम जान दा कुछ वसा नहीं हो, ए जान यार नू दे ते शाद हो जा। इसे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिलबर नू दे ते आजाद हो जा। ते जे ओ रखे आबाद ते रो बसदा, ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। ओ जदों करे बर्बाद फिर बर्बाद भी हो जाए ना, फिर ये वाला जायका भी चख जिंदगी। और ये याद रखना, जब सारी दुनिया साथ छोड़ जाती है तो रब रसूल काम आते, वो तेरा साथ नहीं छोड़ते। हम पता क्या करते हैं, सज्जन कज़ा नहीं होते हमारे, तवज्जो है मेरी बात पर? दोस्त कज़ा नहीं होते, व्हाट्सअप कज़ा नहीं होते, मैसेज कज़ा, रोटी कज़ा, सैर सपाटा कज़ा, नमाज कज़ा, दरूद पाक कज़ा। मैं बड़े दर्द से बात करता हूँ, दर्द से। लोग आ कहते हैं पीर साहब नमाज में दिल नहीं लगता, दुआ कर दें। तो मैं कहता हूँ मोबाइल में कैसे लगता है, इसकी दुआ, इसकी भी तो दुआ कराओ ना। मेरा मस्जिद जाने को दिल नहीं करता, दुआ कर दें। तो तनख्वाह लेने जाने को दिल करता है, उसकी भी दुआ कराओ पीर साहब से कि आ गई है बैंक में, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को, दुआ कर दी। कराइए कभी, क्या मजाक है।
وہ فلانی جگہ بندے سے میں نے پیسے لینے ہیں، وہ کہتا ہے لے جا آ کے، پیر صاحب دعا کر دیں، دل نہیں کر رہا جان، کرائیے کبھی؟ مذاق ہے یہ کہ مسجد جانے کو تو دعائیں کراتا ہے، اور شادی بیاہ پہ جانا ہو تو تجھے کپڑے بھی مل جاتے ہیں نئے؟ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جس دوست کا ولیمہ تھا اس کی اہمیت تو سمجھ گیا، پر جس رب نے تجھے مسجد بلایا تھا نا، اس اذان کی اہمیت کو تو معاذ اللہ سمجھا نہیں۔ کبھی تو سمجھ جاتا نا تو کبھی غیر حاضر نہ ہوتا، تو کبھی سمجھ جاتا تو کبھی تیری قضا ہی نہ ہوتا۔ یہ کیسی بات ہو کہ تو کہتا ہے وہاں مجھے خیال آ گیا تھا، یہاں مجھے رب اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ رسول کریم نے ہمیں یقین کی دولت دی ہے، دولت یقین کو سمجھو۔ حضور نے اگر فرما دیا ہے نا نماز میں برکت ہے تو برکت نماز میں ہی۔ ادھر دیکھو جوانوں، کائنات میں سب سے سونا چہرہ کس کا؟ باقی سب ٹھیک ہے، پیسے کوئی نہیں۔ وہ بھئی چھوڑ، پیسے اگر اتنے اچھے ہوتے تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں ہوتے، دولت اگر اتنی اعلیٰ ہوتی تو سب سے زیادہ رسول پاک کی شہزادیوں کے گھروں میں ہوتی، سب سے زیادہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی تجوری میں ہوتی۔ یہ کوئی اتنا ضروری کام ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوے کرنا اور کمزور پڑ جانا، نظریاتی بنے، طاقتور ہو جائیں گے، یقین کامل کی دولت پیدا کریں، کمزور باتوں سے باہر آ جائیں، اور یاد رکھیں کسی بندے کا ساتھ ہونا ضروری نہیں، صرف رب رسول کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ کسی شخصیت کی طاقت کی ضرورت نہیں۔ اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ بھائی غور کریں گے آپ، نظریاتی بنے۔ حضور نے نا ہمیں اللہ کی جانب بلایا، ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ تم نے مضبوط رہ کے زندگی گزار دی، کمزور نہ پڑے، جگہ جگہ اپنے دکھ بھی نہ سنائے، ہر جگہ اپنے آپ کو کمزور۔ میں دیکھتا ہوں ہر آدمی، ریڑی والا کہتا ہے جی میں ماڑا بندہ ہوں۔ بھائی آپ نہیں ماڑے، آپ تو طاقتور ہیں، کما کے کھا رہے ہیں۔ ماڑا تو وہ ہے جو بیٹھا پجاروں میں ہے، ٹکٹ ایم پی اے کی ہے پر لوٹ کے کھاتا ہے۔ آپ کو تو سینہ تان کے کہنا چاہیے کہ ہاتھوں کی مزدوری سے کھاتا ہوں۔ آپ کو تو طاقتور ہونا چاہیے۔ یہ بہت سارے مذہبی لوگ شکوہ کرتے ہیں، او جی قوم عزت نہیں کرتی، تو میں نے کہا کوئی فرض ہے قوم عزت کرے؟ آپ کی یہ عزت تھوڑی ہے کہ آپ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، آپ کی یہ عزت تھوڑی ہے مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نعت خواں کا کہ یہ مقام کیا چھوٹا ہے کہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوتے تھے، جہاں مولا علی شیر خدا حضور کی تعریف بیان کرتے۔ کچی باتیں کرنا، کمزور پڑ جانا، ہر بات پہ رونا، ہر بات پہ کمزور پڑنا نہ بھائی۔ اللہ والوں کا یہ طریقہ، وہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے نا، بڑی سخت تکلیف میں تھے، 16 سال بیمار رہے، 8 دن میں لوگ تڑپ اٹھتے ہیں، 16 سال۔ تو آپ کی اہلیہ ایک دن کہنے لگی دعائی کر لیں، تو اللہ کے پیارے ہیں دعائی کر لیں، تو آپ فرمانے لگے صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال۔ تو فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 ہو لینے دے پھر دعا بھی کرتے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ مرضی کا میٹھا میٹھا آیا تو سب ٹھیک ہے، اور ذرا سا کڑوا آیا تو بندہ پریشان ہو جائے۔ یعنی 60 سال موجیں کرنے والا بندہ 5 دن بیمار رہ کر تڑپ اٹھتا ہے۔ 60 سال بیماری رہی، کہا بھئی ذرا پورے ہو لینے دیں۔ خیر آپ نے یہ دعا کی، رضا کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کی اہلیہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بیماری اچھی تھی کہ یہ شفا اچھی ہے؟ آپ فرمانے لگے دن سارے ہی اللہ کے، دن سارے ہی، لیکن اگر تم مجھ سے پوچھے تو بیماری بڑی اچھی تھی۔ اس نے کہا حضور کس طرح؟ فرمانے لگے جب میں بیمار تھا نا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھتا تھا، میرے 12 گھنٹے اس موج میں گزر جاتے تھے کہ اس نے میرا حال پوچھا ہے، مالک نے حال پوچھا ہے، میں کہاں وہ کہاں۔ 12 گھنٹے اس حال میں بیت جاتے تھے، اور پھر اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا کہ وہ دوبارہ میرا حال کب پوچھے گا۔ شفا تو ہو گئی ہے پر اب وہ حال تو نہیں پوچھتا۔ او یارو
तुम कहते हो सारे मेरी तारीफ ही करें, सारे मेरी ताबेदारी करें। जब कोई तकलीफ देता है ना तो दिल टूटता है, जब कोई तंज करता है तो तबीयत बेचैन होती है। जब लोग तकलीफ देते हैं तो पता फायदा क्या होता है, सजदों में रोना आता है। जब लोग बुरी तरह धुतकार देते हैं, बंदा अपने मालिक की बारगाह में जाके हाथ फैलाता है तो उसके आंचल आंसुओं से भर जाते हैं, उसके पल्लू, उसे लुत्फ आता है। पढ़ो ना कश्फुल माजूब, मेरे दाता साहब क्या फरमाते हैं। दाता अली अजमेरी कहते हैं हजरत मूसा कलीम ने पूछा था मालिक तो कहाँ नहीं बना, और देखो किस तरह का उसने मेरे साथ मामला किया है। शाम हो गई अभी तक आया नहीं। अचानक नजर पड़ी तो एक लकड़ी दरिया में तैरती हुई आ रही थी। दिल में ख्याल आया इसे उठा के ले जाता हूँ, चलो शाम को रोटियां पकाने के काम आएगी, ईंधन ही बना लूंगा, कोई घर में चूल्हा जला लूंगा। वो लकड़ी उठा के घर लाया इस नीयत से। अब ये देखें, ये मैं किसी वली की बात करता तो लोगों ने कहना था कैसे हो सकता है, मैं बात ही बुखारी शरीफ से कर रहा हूँ। बुखारी से कहते हैं कि वो उठा के लाया, घर ला के उसने उसे खोला, उस लकड़ी को, अंदर से 1000 दिनार भी निकल आया और उसमें से वो रुका भी निकल आया, उस तक पहुंच गया। अब वो जो बंदा पीछे रह गया था जिसने भेज दिया था, उसके दिल में ख्याल आया कि पता नहीं पैसे पहुंचे कि नहीं। अब उसने फिर एक और 1000 दिनार का बंदोबस्त किया। फिर दोबारा कुछ दिनों के बाद दरिया किनारे आया और दरिया के किनारे आके वो दोबारा बैठा कश्ती में और दोबारा 1000 दिनार लेके उसके दरवाजे पे आया। आके कहने लगा भाई मैंने इरादा तो पूरा कर लिया था और मैंने दरिया में पैसे डाल भी दिए थे, लेकिन अब कश्तियों और लहरों का क्या कहना, पता नहीं तुझ तक पहुंचे कि नहीं। मैं 1000 दिनार और लाया हूँ, हुजूर हमें समझा रहे हैं, हमारे अकीदे पक्के करा रहे हैं, हमें जी क्यों है। फरमाने लगे कुछ भी नहीं, बस मेरा रब आजमाइश कर रहा है। आप नहीं करना, दूर जाके करना जहाँ लोग मुझे जाने ना, ताकि मैं राज के अल्लाह अल्लाह तो कर लूँ। मैं अपने रब को तो वो कहा था ना बाबा साहब ने कि उठ ना भुलिया, चलो थे वसीए जिथे वस देनी सारे अन्ने। उठ ना भुलिया, चलो थे वसीए जिथे वस देनी सारे अन्ने। ना कोई साड़ी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। तो दूर चले गए जाके ना, बस्ताम से दूर एक जगह इतिकाफ के लिए बैठे। 2-3 दिन ही हुए थे। तो नमाजी पूछते हैं, इमाम साहब पूछते हैं, को मेरी तरह का कच्चा बंदा होगा माज़अल्लाह, पूछते हैं, कहते बाबा रोटी कहाँ से खाओगे, आ गए आप शहर छोड़ के, रोटी कहाँ से खाएंगे। तो आप फरमाने लगे ठहर जो, मुझे नमाजें तो जरा अपनी दोहरा लेने दो। कहा जनाब क्या मतलब। फरमाने लगे जिसे पता ही नहीं रोटी कौन देता है, उसके पीछे नमाजें पढ़ता रहा हूँ मैं, जिसे अभी तक यही नहीं पता रोटी कहाँ से आती। वो 2-4 दिन 5 दिन लोग पूछते रहे। फिर हजरत बायजीद फरमाने लगे ये मेरे पड़ोस में, मस्जिद के पड़ोस में जो यहूदी है ना, उन्होंने मेरे साथ वादा कर लिया है कि पैसे लेंगे और 2 रोटियां सवेरे 2 शाम दे दिया करेंगे। तय हो गया। अब नमाजियों ने पूछना छोड़ दिया। तो हजरत बायजीद जब आखिरी दिन इतिकाफ से उठ रहे थे तो रो रहे थे। फरमा रहे थे लोगों मैं तुम्हारा क्या करूं, जब तक मैं कहता था रब रोटी देगा तो तुम पूछते थे किस तरह, कैसे करके, किस तरह आएगी, कैसे। और जिस दिन से मैंने कहा है कि ये यहूदी सुबह शाम पैसे लेके मुझे खाना पहुंचाएंगे, तो तुमने कहा अब ठीक हो गया, समझ आ गई कि यहाँ आएगा, पकेगा, ख़रीदा जाएगा। और तुम्हारा ईमान रब के मामले में ये है। मेरा मालिक तो कहता है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं तुम्हें वहाँ से दे दूँगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। अपने यकीन को बस मजबूत करें, अपने ईमान और यकीन को मजबूत करें। ये बहसें छोड़ दें, हमने बड़ी बहसें कर ली, छोड़ दें बहसें। फलाना कह रहा था कि हुजूर को इल्म शरीफ इतना है, उसे कह तू मुंह संभाल के रख, देने वाला अल्लाह और लेने वाले मदीने वाले महबूब। तू बीच में कौन सा आ गया चक्कर नहीं चलाने वाला। बस हमारा तो अकीदा है बादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, उलझने की क्या बात। तो मेरे अजीज बस पक्के हो जाएं ईमान पर, इस्लाम पर, दीन पर, इंशराह सदर हासिल कर लें। जिस तरह हमारे रब जैसा कोई हो सकता, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उस जैसा उसका कोई हमसर, हमारे नबी जैसा कोई हो सकता, कुरान शरीफ जैसी कोई किताब हो सकती, तो हमारे दीन जैसा भी कोई दीन। इसलिए दाएं बाएं नहीं निकलना,
گھومنا نہیں، ادھر ادھر نہیں ہونا، اسی پہ قائم رہیں، یقین مضبوط کریں، کچی پکی باتیں چھوڑ دیں، مضبوط ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت سارے طوفانوں کا رخ ویسے ہی بدل جائے گا۔ کچھ آندیاں صرف ٹکرانے کے لیے آتی ہیں، پتہ کرتی ہیں کہ مکان پکا ہے کہ نہیں، اور جب انہیں پتہ چل جائے پکا ہے تو واپس چلی جاتی ہیں، دوبارہ پلٹ کے کبھی نہیں آتی۔